میں فرحان IMB سے جو انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں منصور خان کے ویڈیو میں دوسرا جو نام تھا وہ تھا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب کا. تو میں اب ان سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نام وہاں پہ کیوں تھا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں آپ کو بلایا اس لیے یہاں پہ کہ جو منصور خان کا ویڈیو ریلیز ہوا ہے جی اس میں آپ کا بھی نام ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام میں آپ کا نام ہے کہ آپ نے بھی کچھ ایسی کام کی جس سے ان کی کمپنی برباد ہوئی ہے. جی. تو انہوں نے آپ کا نام کیوں لیا؟ پہلی بات تو مجھے اس سوال کے کرنے پر اور آپ کو اس احساس کے جاگنے پر کہ آپ ہم لوگوں سے پوچھیں، اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ پہلا شاید صحافی ہیں جو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں. جی. تو اس کا جواب میں تھوڑا تفصیل سے دینا چاہتا ہوں. ویڈیو میں انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے، اس میں 3 علماء کا نام لیا اور وہ مبارکباد پیش کر رہے ہم لوگوں کو کہ تمہارے اس ہماری کمپنی سے اختلاف کی وجہ سے یہ کمپنی بحران کا شکار ہوئی، اس لیے آپ لوگوں کو مبارکباد ہے. جی. اس میں انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم 3 علماء جن کا نام انہوں نے لیا ہے اس کمپنی سے اختلاف رکھتے تھے، یہ انہوں نے اس میں صاف کر دیا ہے. جی. ان کے اس صفائی سے پہلے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی کمپنی کو سپورٹ کرنے والے تھے. کمپنی کے مین ڈائریکٹر نے کہہ دیا کہ یہ اختلاف رکھنے والے تھے. اب ان کا یہ الزام ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے یہ کمپنی ڈوبی. میں اس کا بھی جواب دوں گا. ہمارا نام انہوں نے کیوں لیا اس کا بھی جواب دوں گا، دونوں کا. ہمارا نام لینے کی وجہ یہ ہے بالخصوص میرا کہ ہم پہلے دن سے ان کے اس کمپنی کے اور ان کے طریقے تجارت کے خلاف تھے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی کا آغاز جو ہے جے نگر سے ہوا. کس ایئر میں کچھ یاد ہے؟ مجھے سن یاد نہیں ہے، باقی میں سمجھتا ہوں 2012-13 میں ہوگا. اچھا. جے نگر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی آفس کے ذریعے انہوں نے کمپنی کی شروعات کی اور جے نگر بسم اللہ نگر سے بہت قریب ہے. جی. تو انہوں نے اپنی کمپنی کا تعارف کرایا، انویسٹ وغیرہ کرنے کے ترغیب وغیرہ دلائی اور اپنی آفس میں قرآن کی آیتیں حل اللہ البیع وحرم الربا یہ سب لگایا. تو کچھ لوگوں نے میرے پاس شکایت کی اور معلومات کی کہ یہ ایسا ایسا ہے، کیا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں نے افراد کو بھیجا اور چند سوالات کرنے کے لیے کہا. تو وہاں پہنچے، چند سوالات کیے. منصور صاحب تو نہیں تھے، ان کے کارندے تھے. تو وہ جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے جانے والوں کو. تو انہوں نے کہا ہم اپنے منصور صاحب سے کہیں گے، وہ جب وقت دیں گے تب آپ آئیے. اچھا. تو پھر یہ کئی مرتبہ گئے لیکن منصور صاحب ملے نہیں. تو میں نے وارننگ کر دی کہ بھائی اگر منصور صاحب مل کے جواب نہیں دیں گے تو یہ بند کرنا پڑے گا آپ کو. تو پھر منصور صاحب جو ہے، اس وقت یہ لوگ جے نگر میں تھے؟ جے نگر میں ادھر نہیں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے. اچھا. جی. وہ نقطہ تھا، ان کا آغاز تھا، نقطۂ آغاز تھا جے نگر میں. اچھا. پھر منصور صاحب میرے پاس آئے، سیدھے میرے پاس آ گئے اور آ کر کے انہوں نے بات کی. اس وقت جب میں ان سے بات کرتا تھا تو میرے ساتھ ہمارے سیف بھائی بھی ہوتے تھے، زید چٹ فنڈ کے مالک. اچھا. سیف بھائی کو میں اس لیے رکھتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ نالج رکھتے تھے. تو ہم دونوں بیٹھ کر کے ان سے بات کیے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں اس میں یہ شرعی جو ہے وہ خرابیاں ہیں، یہ میرے علم میں نہیں تھا. آپ جیسے علماء نشاندہی کریں گے تو میں اس کو درست کروں گا. یہ منصور نے کہا؟ منصور صاحب نے کہا. اچھا. ہمارے پاس. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک کر کے میں آپ سے ملوں گا. تو میں نے کہا جب تک آپ ٹھیک کر کے ہم سے نہیں ملیں گے آپ یہ کام نہیں کریں گے. اور آپ جو ہے اپنی آفس میں قرآن کی آیتیں وغیرہ کے جو تغرے لگائے ہیں وہ سب آپ نکالیں. آپ کوئی ایڈ بھی اخبار میں نہیں دیں گے، آپ کو پہلے اس سب کا جواب مجھے دینا پڑے گا. تو وہ وقت لے کے گئے تو آئے نہیں. میں نے ان کو تحریر بھیجی. 2 مہینے کا وقت لیے تھے، جب 3 مہینے ہو گئے آئے نہیں تو میں نے تحریر بھیجی. اچھا. کہ آپ کا وعدہ تھا اور آپ نہیں آئے. پھر میں نے اس میں سوالات بھی لکھے کہ یہ سوالات آپ سے کیے گئے تھے، آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے کوئی چارہ کار نہیں. تو انہوں نے جواب میں تحریر بھیجی مجھے کہ مجھے 2 مہینے کا اور وقت دیجئے، میں تیاری کر رہا ہوں، میں حاضر ہوں گا. وہ کرسپونڈنس لیٹر سب ہمارے پاس موجود ہے. اس کا کاپی مل سکتا ہے؟ میں دوں گا انشاءاللہ.
تو یہ تقریباً جو ہے ایک سال تک ایسا کرسپونڈنس ہمارا تحریر میں چلا ان سے. پھر وہ جو ہے وہاں چل نہیں سکے تو وہ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے شیواجی نگر کی طرف. تو میرا نام لینے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اول دن سے ہم ان کے طریقہ کار کے خلاف تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا یہ جو طریقہ تجارت ہے یہ شرعی نزاکتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اس میں نقص اور خامی ہے. اور اس اسٹینڈ پر ہم آخر تک قائم رہے. اچھا، درمیان میں انہوں نے ہمیں کئی مرتبہ کوشش کی اپنے آفس میں بلانے کی، اور ظاہری طور پر انہوں نے اپنا طریقہ تجارت ایسا بنا لیا تھا کہ کوئی بھی عالم ماہر مفتی جائے تو ان کے جوابات زبانی اور پیش کردہ چیزوں کو دیکھ کر اول وہلہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شرعی نزاکتوں کو پوری کرنے والی تجارت نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے تھے. اس نے مختلف علماء کے اشکالات کو سامنے رکھ کر اپنی ظاہری شکل تجارت کی درست کر لی تھی. ہاں، جو علماء اس ظاہری شکل کے علاوہ دیگر تحقیقات میں پڑے، ان کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ یہ طریقہ تجارت صحیح نہیں ہے، اور ہم لوگ بالخصوص میں اس خارجی طریقوں پر بہت زیادہ تحقیق کر چکا تھا، لہذا میں آخر دن تک اس کمپنی کے خلاف رہا. آپ کی یہ میں ایک اور بات آئی ہے کہ آپ 12 سے لے کے قریب 17 تک اس کے خلاف میں تھے، لیکن 2018 میں آپ سافٹ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ بھیجا گیا تھا. ہاں، یہ بات مجھے جنتا کی عدالت میں بھی اس سلسلے میں سوال ہوا تھا، تو میں نے سوال کرنے والوں سے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ پروو کریں، اور اگر 10 لاکھ کے بارے میں سوال ہے تو اتنا پروو کر دیں، 20 لاکھ انعام دوں گا. اصل میں ہوتا کیا ہے، کچھ افواہ اٹھتی ہے تو وہ بے پر کی چلتی ہے جی، اور اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے. اس کے بارے میں جب ثبوت کی بات ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. منصور صاحب ہمارے پاس خود چل کے آئے تھے پوری ٹیم کے ساتھ. جی، پیشکش کی تھی انہوں نے، جو ہے آپ کیا جو ہے تعاون کریں گے، ادارے کا آپ کا ادارہ بنا دیں گے. ہم نے ان کو منع کر دیا کہ بھئی ہم جو ہے پوری کمیٹی کے ساتھ چلاتے ہیں، مشورے کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے، اور ہماری خواہش ہے کہ قوم کے پیسوں سے ادارہ بنے. ارے ایک رائی کا دانہ یا پانی کا ایک گھونٹ IMA کا یا منصور صاحب کا یا کمپنی کا الحمدللہ اللہ نے بچائے رکھا ہے. آپ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اسکیم پونجی ہے اور اسکیم میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ سود کا کام ہوتا تھا، تو جن لوگوں نے لیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوٹائیں؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، جب یہ ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر غور ہونا چاہیے. جی، سنجیدگی کیونکہ دیکھیے ابھی بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ سے آنا ہے کہ بھائی تحقیقات کے بعد کلیئر ہو جائے گا. جی. لیکن جو ظاہری اور جو چیز دیکھا جا رہا ہے تو اس سے کلیئر کٹ یہ تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں 100% یہ پونجی اسکیم تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے علماء میں سے جو لوگ تعاون قبول کیے ہیں ان کی بات کا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے تو حرام کا فتویٰ دینے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو انشاءاللہ علماء جو ہے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ شرعی حل تلاش کر کے پیش کریں گے. جی حضرت، جو علماء میں لوگ ایک بات اور پہ بتا دیتا ہوں. جی، کمپنی کے بحران کا شکار ہونے کی وجہ وہ ہمیں ٹھہرایا تھا، یہ تو غلط ہو گئی. اس لیے غلط ہوئی کہ پہلے دن سے ہمارے اختلاف کے باوجود کمپنی عروج پر پہنچی. منصور صاحب نے کہا ہے خود ان کی زبانی کہ ہم نے 12,000 کروڑ نفع میں دیے. ہمارے اختلاف کے باوجود جب وہ 12,000 کروڑ نفع میں دے سکتے ہیں تو کمپنی ہماری وجہ سے کیوں بحران کا شکار ہوگی؟ یہ بات غلط ہے. لہذا یہ الزام صاف ہو گیا. رہا کمپنی یقیناً بحران کا شکار ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے. ایک، منصور صاحب نے خود قبول کیا ہے کہ 3 مہینہ پہلے ان کے اپنے اسٹاف میں سے کچھ لوگ خرد برد کرنے لگے، اور اس کا علم منصور صاحب کو ہو چکا تھا. جی، تو ایک وجہ تو ان کے اسٹاف کے خرد برد کی وجہ سے کمپنی جو ہے بحران کا شکار ہوئی، اور دوسری وجہ بھی منصور صاحب نے بتا دی کہ کچھ بڑے لوگوں کو انہوں نے رشوت یا بلیک میلنگ میں بڑی بڑی رقمیں دی.
وہ کس کی رقم انہوں نے اٹھا کے دے دی؟ نہیں دیکھیے یہ تو ثابت ہوگا حضرت کہ دیے ہیں نہیں دیے، کیونکہ آدمی جب تہمت لگا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جی 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 نہیں، ظاہری طور پر ان کی بات سے بحران کا شکار ہونے کی یہ دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں. تیسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض یوٹیوب چینلوں نے اور پرائیویٹ چینلوں نے صحیح تجزیہ ان کی کلپ پر پیش کرنے کی بجائے ایک طرح سے انہوں نے بھی حمایت کی ہے ان کی کلپ کی. ان لوگوں کو یہ سوال اٹھانا تھا کہ جب آپ کو 3 مہینہ پہلے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کی کمپنی میں اندر جو ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، خردبرد ہو رہا ہے، تو آپ کو سب سے پہلا کام منصور صاحب کو یہ کرنا تھا کہ انویسٹنگ روکنا تھا، اعلان کرنا تھا کہ اب میں بند کر رہا ہوں، 2-4 مہینے کے بعد کچھ پریشان ہوں ٹھیک ٹھاک کر کے پھر قبول کروں گا. ہاں یہ تو ہم لوگوں نے ایک روشنی ڈالی ہے اس بات پہ. جی منصور صاحب کا جو ہے اس معلومات کے بعد بھی قبول کرنا، انویسٹ لوگوں کی سرمایہ کاری کو قبول کرنا، یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے، اور اس کے پورے ذمہ دار خود منصور صاحب ہیں. نہیں دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو منصور صاحب نے آپ لوگوں نے کمپنی کو گرا دیا، آپ کے نگیٹو بولنے کی وجہ سے کمپنی برباد ہو گئی، یہ میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ بہت سارے پوزیٹیو لوگ بھی بول رہے تھے. اور جہاں سب سے بڑا انویسٹمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ تو کبھی خلاف نہیں بولے. کیونکہ دیکھیے آپ آپ کے اوپر 2 الزام اور ہیں کہ اب یہ میگزین ہے، ٹھیک ہے، یہ مفتی صحیب اللہ صاحب کے یہاں سے نکلتا ہے، یہاں پہ آپ کا نام ہے. جی پہلے دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا نام ہے، ابھی بھی ہے. جی جی اور پہلے والے میگزین میں میں دیکھا کہ اس میں 2 لوگوں کا اور نام تھا، شمس الدین صاحب کا بھی تھا اور جین الدین صاحب کا بھی تھا. ان لوگوں کا نام بعد میں نکل جاتا ہے، آپ کا نام کنٹینیو ہوتا ہے، کیوں؟ یہ 4 اداروں کے تعاون سے یہ میگزین جاری ہوئی تھی. جی 4 اداروں کو ماہانہ 7,500 روپے جمع کرنا ہوتا تھا. اچھا. اس میں مولانا شبیر صاحب کا ادارہ تھا، اصلاح البنات شبیر ندوی صاحب کا، اور دارالعلوم شاہ ولی اللہ تھا، اور ہمارا ادارہ تعلیم القرآن تھا، اور مفتی صاحب کا مسیح العلوم تھا. یہ 7,500 ڈال کے اس کو چلا رہے تھے. جی تو مولانا شبیر صاحب نے وہ تعاون نہیں کیا، یا 1-8 مہینہ کر کے وہ رک گئے. شروع میں بہت پہلے جب یہ چلی تھی، جی جب اس وقت میں نے وہ بھی میگزین دیکھا حضرت، اس وقت پیپر بہت ہی گھٹیا کوالٹی کے تھے، یہ تھے. بعد میں یہ تو بہت ہی زبردست پیپر آنے لگے. جی تو مولانا شبیر صاحب کے اس تعاون کے روک دینے کی وجہ سے ان کا نام کٹ گیا. اور بعد میں چل کر کے جو ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ نے بھی اپنا تعاون بند کر دیا، تو وہاں کے نام بھی کٹ گئے. میں تعاون جاری رکھا. رہی ایڈ جو اس میں آتا ہے، اس سے ہم لوگوں نے مفتی صاحب سے اختلاف کیا کہ یہ میگزین جو ہے تحفظ شریعت سے چل رہی ہے، اس میں یہ ایڈ نہیں آنا چاہیے. جی مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں تو پھر آپ جو ہے اس کمپنی کے بارے میں جو ہے پوری وضاحتیں پیش کرو. جی تو 4 مہینے تک وہ ایڈ بند بھی رہا. اچھا. بند بھی رہا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈ جاری ہو گیا. نام کٹنے کی وجہ جو ہے ایڈ وجہ نہیں بنی ہے، وہ تعاون بنی ہے. نہیں اب بات ہے کہ ایک عام جنتا جہاں پہ کہ آپ سب لوگ ہیں، اس میں سے کچھ لوگ الگ ہٹ جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ کمپنی کے اوپر ڈاؤٹ ہے، اور کچھ لوگ ساتھ چلتے ہیں، تو ایک جنتا کے اوپر کیا میسج جائے گا؟ دیکھیے یہاں تھوڑا ہمیں بہت باریک بینی سے غور کرنا چاہیے. یہ جو ہے جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا یا تعاون لیا علماء میں، جی وہ اس کے طریقے تجارت کو درست سمجھ رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ منصور صاحب کا ظاہری انداز جو پیش کرنے کا تھا وہ شرعی نزاکتوں کو پورا کرنے والا انداز تھا. تو اول وہلا میں جو اس طریقے کو دیکھتا کوئی بھی عالم مفتی، تو وہ عدم جواز کا یا درست نہیں ہونے کی بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو مطلب ایک آپ بول رہے ہیں حضرت کہ ایک ایسا چہرہ بنایا گیا تھا، ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا کہ مفتی اور مولانا بھی اس ماحول کو دیکھ کے اس میں چمک میں آ گئے، اور بھول ہو گئی کہ یہ جائز طریقے سے نہیں چلا رہے، جائز ہے اور صحیح ہے. عالم دیکھے گا شرعی کوئی کمزوری یا نقص ہے یا نہیں، اس زاویے سے عالم مفتی دیکھے گا. جی
چمک دمک کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے اپنا طریقہ تجارت کا پیش کرنا سیکھ لیا تھا اور ایسے پیش کر رہے تھے وہ کہ اس میں کوئی شرعی کمی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی. وہ نظر اس وقت آتی جب ان کے پریکٹیکلی طریقہ کار کو بازار میں جا کر کے دیکھتے اور معلومات کرتے. وہ خارجی تحقیق سے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور وہ چیزیں ہمارے سامنے پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی نہیں. تو یہ تو حضرت دیکھیے جو بھی ان کے آفس میں جاتا تھا اتنا گولڈ ہے اتنا یہ ہے دکھایا جاتا تھا, ہر کسی کے ساتھ دکھایا تھا. میں نے انٹرویو جب لیا تھا تو مجھے بھی دکھایا گیا تھا. تو دیکھیے یہ ہم لوگ کوئی مفتی اور مولانا نہیں ہیں, ہم کو دکھائیں گے تو ہم مان بھی لیں گے بزنس چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے بارے میں لکھتا ہے تب تو آپ کو اندر تک تحقیقات کرنا پڑے گا, بنا تحقیقات کے آپ نہیں لکھ سکتے. صحیح بات ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے اس معاملے میں چوک ہوئی ہے. نہیں, چوک اس معنی کر کے جو ہے آدمی مطمئن ہوتا ہے, ظاہری شکل و صورت تجارت کی دیکھ کر اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے. تو یہ تو مسائل میں ہوتا ہے کہ بھی ان کے سامنے جو ہے ان کے علم کی روشنی میں ایک چیز درست ہوتی ہے, دوسرے کی نظر میں وہ چیز درست نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے کسی کی نیت پر شبہ کرنا نہیں, میں کسی نیت کسی پر دیکھیے ایک رول ہوتا ہے حضرت کہ اگر آپ کسی کمپنی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی صحیح ہے, بس اتنا ہی بھی لکھ رہے ہیں, تو پہلا ایک میں بتاتا ہوں, میں تو کوئی فائنانس کا بندہ نہیں ہوں, کوئی مفتی کوئی عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ بولوں گا پہلا اپنا بیلنس شیٹ لے کے آؤ بھائی, ٹھیک ہے, کہ کہاں سے کیا مال رہے ہو, کیا ریٹ میں بیچ رہے ہو, کیا منافع ہو رہا ہے, وہ کلیئر ہو جائے گا. جی جی جہاں بینک کی اکاؤنٹ اور اکاؤنٹنٹ کا چیز آپ کے سامنے ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, بک کے سامان آ رہا ہے یا پونجی اسکیم ہے. تو اس لیول میں میرے کو نہیں لگتا ہے کسی نے تحقیقات کی, بس وہ باہر کا جو ان کا دکھاوا تھا, بولنے کا ان کا انداز تھا, اس چیز کو دیکھ کے لوگوں نے ایک تحریر جاری کر دی. جی 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 یہی ہوتا ہے, یہی ہوا. جی جی تو اس کو ہم لوگ کہیں نہ, میں کسی کو نہیں بول رہا ہوں, میں یہ بول رہا یہ ہم سب سے ایک چوک ہوئی ہے. جی. اور جس کا, اور ایک بات اور بولوں, یہ لوگ جو انویسٹر ہیں یہ جو بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے مولانا مفتی کا فتویٰ دیکھ کے, میں بولتا یہ نہیں مانتا ہوں. 90% انویسٹر جو تھے وہ صرف اور صرف لالچ کے بنا پہ پیسہ ڈالیں, کیونکہ آپ جیسے آپ بول رہے تھے آپ کی بات نہیں سنے, جیسے باقی لوگ بول رہے تھے نہیں, تو جو لوگ نہ بول رہے تھے ان کی بات تو سنتے. جی جی. اگر کوئی صرف اپنے آپ کو دکھا رہا تھا, آپ کو پیسہ مل رہا تھا, تو آپ نے ان کو لے لیا, ان کو نہیں لیا, تو ابھی بلیم کرنا غلط ہو. غلط ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں شہر کے 20-25 عمائدین کو, اس میں ماہرین تجارت تھے, اس میں عمائدین شہر تھے, بااثر افراد تھے, ان سب کو میں IMA کے عنوان پر جوڑا تھا, فیروز بھائی کے ٹریس پہ. جی میں ہی جوڑا تھا, اس میں صاحب بھائی بھی تھے میرے ساتھ میں تھے, اور ہم دونوں نے ان سب کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے کمپنی ایک دن ہاتھ اٹھائے گی, یہ غلط طریقہ ہے, اس میں امت کا پیسہ برباد ہوگا, اور جو ہے ہم لوگ جو ہے جہاں اپنی بساط کے مطابق کام کر چکے, اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے, آپ اٹھیں. یہ کام تو ہم نے مسلسل کیا ہے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے ان منع کرنے روکنے والوں کی طرف دیکھے بغیر آنکھ بند کر کے ان کو جانا تھا, وہ جا رہے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ اب دیکھیے اب جو ہونا تھا تو ہو گیا, لیکن شاید اب آگے چل کے مفتی اور مولانا کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. بالکل. اور ہر چیز کو سوچ کے ایک قدم اٹھانا پڑے گا. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور اس کے اوپر روشنی ڈالے.